بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی مخلوق کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے ہم اپنے گھروں میں روز دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں، من گھڑت قصے، خود ساختہ در اور جھوٹی توہمات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہے بلی۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو رب العالمین فرمایا، یعنی وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کے تحت جنات، فرشتے، چرندے، درندے، پرندے اور ہر قسم کے جانور آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو پاک جانور قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ طواف کرنے والی، یعنی گھروں میں گھومنے پھرنے والی ہے، اور اگر بلی کسی کھانے میں سے کچھ کھا لے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے بلی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں کیا حکمت بیان فرمائے۔ تاریخ اولیاء میں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے دوست ہر مخلوق کے ساتھ رحمت، شفقت اور نرمی کا معاملہ کرتے تھے، اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ پرندوں، جانوروں، بلیوں، حتیٰ کہ چونٹی تک پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مخلوق خدا پر رحم کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بلی کے بارے میں 4 مشہور نصیحتیں یوں بیان کی جاتی ہے۔ پہلی نصیحت: بلی کے اندر عقل و شعور زیادہ ہے، وہ باتوں کو سمجھتی ہے، ماحول کو پہچانتی ہے اور ہر رویہ یاد رکھتی ہے۔ جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ بلی ایک نہایت ذہین جانور ہے۔ دوسری نصیحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سے محبت فرمائی، اس کو پاک قرار دیا، اس کو ایذا دینے سے منع فرمایا، اور اس کے پیے ہوئے پانی سے وضو بھی فرمایا۔ یہ اس جانور کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ تیسری نصیحت: بلی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی، اس کا دل صرف اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں، وہ صرف پیار کے بدلے میں پیار کرتی ہے، غلامی نہیں کرتی۔ اس کی یہ فطرت اسے دیگر جانوروں سے ممتاز بناتی ہے۔ چوتھی نصیحت: بلی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں سے حفاظت کا کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ نقصان دینے والے جانوروں کو روک سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب ناظرین، معاشرے میں بلی کے بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں پائی جاتی ہے، جیسے کہ بلی راستہ کاٹ لے تو سفر رک جاتا ہے، بلی روئے تو کسی کی موت ہو جاتی ہے، بلی رات کو دیکھے تو بدشگونی ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں مکمل طور پر بے بنیاد، جھوٹی، ہندو عقائد سے لی ہوئی اور اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں بلی کے رونے، راستہ کاٹنے یا گھر میں آنے سے کوئی بدقسمتی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالی مقدر کے فیصلے بلیوں کی آوازوں سے نہیں بدلتا۔ یہ صرف جہالت اور کمزوری عقیدہ کی علامت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلی انسان کو دولت مند بنا دیتی ہے؟
تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ بلی خود دولت نہیں لاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اصول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی کمائی میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق کے دروازے بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جب انسان بلیوں، پرندوں، جانوروں کو کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ان پر ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت لکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جانوروں کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے نصیبوں کا رزق بھی اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے، نہ کہ بلی کی وجود کی جادوگری۔ ناظرین، بلی کو مارنا، پتھر مارنا، جوتا پھینکنا یا اسے گھر سے بھگانا ظلم ہے، اور ظلم کا بدلہ ظالم پر ہی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاں بلی پر کبھی سختی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر ہٹانا بھی ہوتا تو نرمی سے۔ واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک، عبادت گزار اور پاکیزہ عورت تھی۔ وہ نماز، روزہ، تہجد اور عبادت میں مشہور تھی، لیکن اس کے گھر میں ایک بلی بندھی ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وہ عورت اپنی عبادت میں اس قدر مشغول ہو گئی کہ بلی کو دانہ پانی دینا بھول گئی۔ بلی قید میں تھی، نہ باہر جا سکتی تھی، نہ خود کچھ کھا سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہی، یہاں تک کہ قید ہی کی حالت میں مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی تمام عبادتوں کے باوجود اس کی اس غفلت کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بلی کو بھوک پیاس سے تڑپ کر مار ڈالنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا فیصلہ دیا، کیونکہ اس نے ایک بے زبان جانور پر ظلم کیا تھا، اسے کھانا نہیں دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کی گھاس یا کیڑے مکوڑے کھا کر زندہ رہ سکتی۔ یوں ایک بلی پر کیے گئے ظلم نے اس نیک عورت کی نیکیوں کو بھی مٹا دیا اور اسے جہنم کے لائق بنا دیا۔ ناظرین، بلی ایک پاک، شریف اور انسان دوست جانور ہے، اور بعض اوقات گھروں میں آنے والی بلیاں ایسے علاقوں سے آتی ہے جہاں جنات کی موجودگی ہوتی ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ ہر بلی جن ہے، یہ غلط ہے۔ بلی جانور ہے، جنات کبھی کبھی اس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، مگر یہ ایک نایاب کیفیت ہے اور اس کا عام بلیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں سب سے اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اصل مقام عمل کا ہے۔ اگر آپ جانوروں، بلیوں، پرندوں کا رحم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خاص رحمت فرماتا ہے، آپ کی مشکلات آسان کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون بھر دیتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام کی برکت سے ہمارے اس ویڈیو میں نور کی زیادتی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مخلوق خدا پر رحم کرنے والا دل عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔